ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ تمام عالم اسلام کو جو پوری دنیا میں ARYQ-TV کے ذریعے اس وقت اس محفل کا حصہ ہیں، یا جہلم اسٹیڈیم میں موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کی جانب سے نذرانہ مبارکباد اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک عرصے بعد جس محفل کا انتظار یقیناً پورے پاکستان کو رہا، پورے پاکستان میں جس محفل کی بہت شہرت رہی اور انتظار جس کا رہتا تھا، وہ کچھ تعطل کے بعد آج ایک مرتبہ پھر جہلم کی سرزمین پر جہلم اسٹیڈیم میں منعقد ہے۔ الحمدللہ یہ محفل پچھلے 15-17 سالوں سے 1999 میں جہلم میں پہلی محفل کا انعقاد ہوا تھا، جس کا سہرا حاجی غلام فرید صاحب مرحوم و مغفور کے سر تھا۔ پھر ان کا بعد میں وصال ہو گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے صاحبزادگان میاں طاہر نعیم صاحب اور دیگر صاحبزادگان نے اس محفل کو جاری رکھا۔ اب الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ میاں طاہر نعیم صاحب اور انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے ہی ایک اور رہنما چودھری ارشد صاحب نے اپنے والد گرامی جناب چودھری عبدالرشید مرحوم مغفور اور حاجی غلام فرید مرحوم مغفور کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کا آغاز کیا ہے۔ 1996 سے میں تمام ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1996 سے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انگلینڈ میں، بالخصوص مانچسٹر میں اور پھر دیگر تمام UK میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد ہوتا آیا ہے، اور اب الحمدللہ UK میں بھی ان محافل کا انتظار ہو رہتا ہے۔ 5-6 سال سے تو میں وہاں پر حاضر ہو رہا ہوں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کی دعوت پر، اور میں یہ تمام مناظر دیکھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خدمت نہ صرف یہاں کی ہے بلکہ وہاں پر بھی کی ہے، اللہ رب العزت انہیں اجر عطا فرمائے۔ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایوان نعت کا در وا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے انتظامیہ نے پابند کیا ہے، بالخصوص ارشد بھائی نے، کہ اسی حمدیہ کلام کے ساتھ آغاز کرنا ہے۔ تو میں اسی حمدیہ کلام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، سب مل کر پڑھیں گے، اگر ممکن ہو تو محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل مل کر جلالہ، تیری شان جل میرے دل میں تو، میرے لب میں تو، تیری شان جل جلالہ،
تیری شان جل جلالہ، میری زندگی تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تو سمندروں میں سحاب میں، تو ہواؤں میں، تو شراب میں، تو مہک رہا ہے گلاب میں، تو ہر ایک حسن و شباب میں، کرے ہر زبان میں گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ اور میری سوچ تھی تیری راہ گزر، مجھے لے گئی نہ کہاں نظر، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، تجھے ڈھونڈتا تھا ادھر ادھر، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ اور مجھے چھوڑتی نہیں حیرتیں، کروں کیا بیان تیری عظمتیں، کہاں میں کہاں تیری رفعتیں، کہیں خلوتیں کہیں جلوتیں، کہیں خاموشی کہیں ہاؤ ہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ نہ صدف نہ ماہ منیر دے، مجھے روشنی ضمیر دے، مجھے پیار دے تو کثیر دے، میں ہوں نقطہ مجھ کو لکیر دے، تیرے ہاتھ ہے میری آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ ایک مرتبہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے سب پڑھ لیجئے، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ میرے دل میں تو، میرے لب میں تو، تیری شان جل جلالہ، میری زندگی تیری آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ اور میں عشق سے میرا جام بھر، کھلے مجھ پہ راز تمام تر، چلوں تیری رسی کو تھام کر، میری موت ہو تیرے نام پر، تیرے کام آئے میرا لہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ قبلہ پیر صاحب بھی ہماری اس محفل کی رونق بن چکے ہیں، آپ خود بھی بہت خوبصورت ذوق سخن رکھتے ہیں، یقیناً آپ کے اجداد سے آپ کو یہ نعمت ملی، اور آپ کے والد گرامی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عہد حاضر کے بلا مبالغہ شعراء میں جن کا نام بڑے احترام اور بڑے وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ایک دنیا ان کی شاعری کو بحیثیت شاعر بھی جن کو پسند کرنے والی پوری دنیا میں، اور میں خود بہت پسند کرتا ہوں۔ امجد اسلام امجد کے چند اشعار میں پیش کرتے ہوئے، نظر کرتے ہوئے اصلاح خان کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ شعر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، اب ہے تو بس، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ
اندھیرے نہیں رہے، اور کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے میرے نزدیک، حاصل کلام احساس کی بات ہے، احساس کرنے کی آپ محسوس کریں تو یہ شعر آپ کے دل کی آواز ہو سکتی ہے کہ محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، چاروں طرف جو غم کے تھے گھیرے نہیں رہے، چاروں طرف جو غم کے تھے گھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے۔